کربلا ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، ایک صبح سے آپ حضرات مجلس سماعت کر رہے ہیں، نوحے سن رہے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر آدمی پرملال ہے، ہر ایک غریب کربلا کو رونے کے لیے آمادہ ہے. میں نے اس مختصر سی تقریر کے لیے سرکار رسالت مآب کی حدیث کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں کائنات کا افضل ترین پیغمبر اپنی زبان مبارکہ سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ساری دنیا جانتی ہے، ہر مسلک جانتا ہے، ہر فرقہ جانتا ہے کہ یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو پیغمبر اسلام کی ذات سے. لولا کا لما خلقت الافلاق کا اگر کوئی ضامن ہے تو واقعا محمد مصطفیٰ ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، عرش سجا، زمین بچھی، پہاڑ کی میخیں لگی، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اب اگر آپ قرآن مجید میں اپنے نبی پاک کی عظمت کا احساس کریں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں مسلسل یہ بات کہی کہ سخر لکم الارض والسماء وما فیہا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین. اے محمد، میں نے تیرے اختیار میں سورج دے دیا، تمہارے اختیار میں چاند دے دیا، تمہارے اختیار میں زمین دے دیا، تمہارے اختیار میں آسمان دے دیا. زمین کی ساری چیزیں اختیار محمد میں، آسمان کی ساری چیزیں اختیار محمد میں. پتہ چلا مختار عالم ہے کائنات کا پیشوا، مختار عالم ہے ہمارا آخری نبی، جس کے صدقے میں زمین ہے، جس کے صدقے میں آسمان ہے. آسمان کی چیزیں محمد سے، حور و غلمان محمد سے، جنت محمد سے، کوثر محمد سے، تسلیم محمد سے، ساری کائنات محمد سے، زمین کا فرش محمد سے، ہوائے محمد سے، خزائے محمد سے، گھٹائے محمد سے، ابر کرم محمد سے، موسمیات کا تغیر محمد سے، یہ سردیوں کا آنا محمد سے، یہ گرمیوں کا پڑنا محمد سے، یہ بارش کا نزول محمد سے، یہ ابر کرم محمد سے، یہ پہاڑ محمد سے، یہ سرسبز و شادابی محمد سے، یہ کائنات کی سجدج محمد سے، یہ پھولوں کی مہک محمد سے، یہ ڈالیوں کی لچک محمد سے، یہ چڑیوں کی چہک محمد سے. تو پوری کائنات کا نظارہ کرنے کے بعد ساری دنیا نے ایک بات کا اندازہ لگایا کہ پوری کائنات محمد سے ہے مگر محمد حسین سے. یہ عظمت ہے. اس تابوت کی بدقسمتی کے لیے یہی کا کب رونا ہے کہ ان کا باپ ان کے سر سے اڑ گیا، سایہ پدر سے بچے محروم ہو گئے. عزیزانو، ایک عبداللہ ابن مسلم، دوسرے محمد ابن مسلم، یہ دونوں بچے کربلا میں آقا حسین پر جان نثار کر گئے. بچے کہتے امو جان مرنے کی اجازت، امو جان مرنے کی اجازت، امو جان مرنے کی اجازت. حسین نے اجازت تو دے دی، بچے جامع شہادت پیش کر کے شہید ہو گئے. مگر عزیزانو، میری ماں، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے. خدا کی قسم، بیوہ مسلم کا حال کو کب سمجھ میں آیا جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے چلا اور ایک مرتبہ دارالامارہ پر مسلم کا لٹکا ہوا جنازہ مسلم کی اہلیہ نے دیکھا. ارے دکھ بھری بیوہ میں ایک جملہ کا، اے میرے آقا، ارے میرے 2 بچے تو کربلا میں مارے گئے مگر 2 بچے آپ کے ساتھ آئے تھے، آئے وہ بچے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان گرامی، محسوس کیا آپ نے 2 بچوں کا تابوت، دیکھا آپ نے. آئیے عقیلی کی اولاد کے تابوت ہے. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور مومنین کو جانا بھی ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی سہولت مل جائے. لوگ کمیٹی والوں نے بھی کہا زیادہ مسائل نہ پڑیے گا تاکہ آنے والے مومنین وقت رہتے اپنے گھروں تک پہنچ جائے. عزیزان گرامی، اسی بات کا تو رونا ہے کہ آج کمیٹی والوں کو آنے والے مومنین کا اتنا خیال کہ شام ہونے سے پہلے
یہ شیطانیاں اپنے گھر چلے جائے، یہی تو غم ہے۔ کیا ہے کربلا کا میدان، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، رسول کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیا بدر آپ کے سامنے عبد الرحمان بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ بلکہ پرسہ دے لیے گا، اس لیے کہ یہ حسین کے بھائی ہیں۔ ہر ایک نے کہا آقا مرنے کی اجازت، حسین اجازت دیتے تھے، لاش اٹھا کے لاتے تھے۔ عالم یہ تھا حسین کا کہ ایک میت حسین لا کے رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آ جاتی، مولا میرا آخری سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے، کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ اداکاروں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پہلے جملہ سن لے۔ ہندو بھی اداکار آئے ہیں اور ہمارے سنی بھائی بھی آئے ہیں، ہر کوئی آج حسین کو اپنی آنکھوں سے نمشقوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اداکاروں سنیں، ایک معجزہ سنا دوں، میرے ہندو بھائی بھی سنیں۔ دیکھیں میں ہر سال پٹنہ میں شام غریبہ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، پٹنہ کے نشید میں ایک محلہ ہے چمرڈوریا، وہاں پہ آپ کے چھوٹے حضرت کا ایک مزار بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ مزار کیوں بنا ہے، یہاں تو شیعوں کا محلہ بھی نہیں ہے، تو سب نے کہا محلہ نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر یہاں پہ ایک ہندو عزادار تھی کہ جب محرم کی 8ویں تاریخ آتی تو قاضی عباس کی حاضری کا اہتمام کرتی تھی، سنیے جملہ، کا اہتمام کرتی تھی۔ مگر عزیزان گرامی ایک بار بہت تیز کی بار آ گئی، تاریخ کہتی ہے اس عورت کا گھر خاکستر ہو گیا، اس کا چھپر باہر میں بہ گیا۔ تو محرم کا چاند آیا، اس نے ہاتھ جوڑ کے ہندو عورت نے کہا مولا کیا اس سال آپ کی حاضری کی نیاز نہ ہوگی۔ میں یہ سننا تھا کہ دھیرے دھیرے پانی نشیب کی طرف کم ہوتا رہا، پانی کم ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی وقت وہ بھی آیا کہ آج محرم آ گئی، مومنہ نے دیکھا کہ ہر طرف کیچڑ ہے، اس نے اپنے گھر کی جگہ کو پاک کیا، لیپنا شروع کیا، صاف کیا، ایک سینسینی میں اشیاء نظر آمادہ کی، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگی شاید کوئی سید آ جائے، شاید کوئی سیدانیوں کا شاید کوئی عالم دین آ جائے، شاید کوئی شیعوں کے محلے سے آ جائے، آ کے نظر دے دے۔ مگر رات آ گئی، آج محرم کو کوئی نہ آیا۔ تو اس نے گنگا کی ترائی کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا عباس غازی ارے اپنی نظر کا اہتمام کر دو۔ اللہ اکبر، مولا انتظام نظر کر دو، کیا غریب کے گھر نظر نہ ہوگی؟ عزیزان گرامی نصف شب آ گئی مگر کوئی نہ آیا۔ یہ ہندو عورت تڑپتی رہی کہ میرے گھر حاضری ہے، مگر اتنا زیادہ باہر کا پانی تھا، اسی وجہ سے شاید کوئی شیعہ نہیں آیا، کوئی سید نہیں آیا، کوئی عالم نہیں آیا۔ میں یہ سننا تھا کہ جب نصف شب آئی تو ایک نورانی شخصیت آئے۔ اب جو نورانی شخصیت کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہتی حضرت بہت دیر سے انتظار تھا، آئیے عالم دین نظر حاضر ہے، نظر کر دیے۔ تاریخ کہتی وہ عالم دین نہ تھے، وہ آئے سینی کے پاس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پیچھے ہٹ گئے۔ ہندو عورت پوچھتی حضرت کیا نظر ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں نظر ہو گئی۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ایک بار اور نظر دے دیے۔ عزیزان گرامی وہ نورانی شخصیت پھر آگے بڑھے، سینے کے پاس کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پیچھے ہٹ گئے۔ ہندو عورت کہتی کہا نظر ہو گئی؟ انہوں نے کہا نظر ہو گئی، پر اس نے کہا ایک دفعہ اور نظر دے دیجیے۔ پر ہندو عورت نے جیسے کہا پھر وہ حضرت سینے کے پاس آئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ہندو عورت کہتی سرکار کا نظر ہو گئی؟ کہتے ہاں نظر ہو گئی۔ تڑپ گئی ہندو عورت، کہتی دیکھیے میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ نظر میں کیا پڑھتے ہیں، حاضری میں کیا پڑھتے ہیں۔ میرے آپ تک بہت سے سیدوں نے نظر کی، بہت سے عالموں نے نظر کی، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں، مگر اتنا دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سید نظر دینے کو آتا تھا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے نظر کرتا تھا۔ نظر وہ کرے جس کے ہاتھ سلام۔ اللہ طرف کے ماتم کریے گا، طرف کے ماتم
کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا اتنا بڑا سمے 18 بنی ہاشم کو اثر ہونا ہو، لہٰذا جب بھی مجلس حسین میں جایا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ اللہ اکبر، یہی تو خواب ہے کہ ہندو عورت نے بلایا، عباس حاضرے میں آ گئے، میں کہوں گا مولا بابے کربلا سکینہ فریاد گنا ایک جگہ کماتے لگے بندے چینے گئے۔ اللہ کر لیا آپ نے زیارت، اولاد عقیل کی ہو گئی زیارت، آئیے اولاد علی کی باری ہے۔ مولا علی کے 4 بیٹے، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، یہ بھی حسین کے بھائی تھے۔ بار بار حسین کی خدمت میں کوئی نہ کوئی بھائی آتا، آقا مرنے کی اجازت، فرزند رسول مرنے کی اجازت، ارے حسین ہر ایک کو مرنے کی اجازت دیتے تھے، مگر عالم یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی جنازہ مقتل میں حسین اٹھانے کے لیے پہنچتے، ادھر دوسرا بھائی آقا مرنے کی اجازت، ابھی ایک جنازہ لے کے نہیں آ پاتے کہ دوسرے کی آواز بولا میرا سلام اجرکم اللہ لیا لگا رہو آپ کی نظروں کے سامنے۔ ارے حسین کے بھائیوں کا تابوت آ رہا ہے، بڑھ کے پرسہ دے لیے گا، ایک عثمان بن علی کا تابوت، ایک محمد بن علی کا تابوت، ایک جعفر بن علی کا تابوت، ایک عبداللہ بن علی کا تابوت۔ اگر یہ حسین کے غریب بھائی ہیں کہ جن کا رو رو کے جنازہ حسین نے اٹھایا، ارے کبھی عبداللہ کے جنازے پہ حسین نے ماتم کیا، کبھی جعفر کو حسین روتے رہے، کبھی عثمان کی میت اٹھائی، کبھی محمد کی میت اٹھا کے حسین نے گریہ کیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزیزو بہت جلدی جلدی آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، مگر وہ ذرا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی گودیاں آباد رکھے، آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے، آپ جو دعائیں لے کے آئے مولا ان تابوت کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ عزیزو میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مجلسوں میں آیا کریے دل کھول کے پرسہ دیا کریے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بیوی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیہ کو کہتی اماں بھیا کے عزادار آ گئے۔ اے اماں بھیا کی مجلس ہو رہی ہے، اور عزاداروں جب اس موقع پہ آپ کلیجے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے نا اس وقت ننے سے سینے میں ایک بھوک سی اٹھتی ہے، تو بھی اماں یہ کون ہے جو میرے پاپا کا نام لے رہے ہیں؟ سکینہ طرف کے کہتی ہے، زینب طرف کے کہتی نہیں پہچانا، یہ تیرے پاپا کے عزادار، تیرے پاپا کے ماتم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں دیے گا پرسہ مگر بڑے اطمینان سے پرسہ دیے گا، کسی کو نہیں خبر کہ کس کے پہلو میں کون سی شخصیت رو رہی ہوگی، کسی کو نہیں پتا کہ اس مجلس میں کون پرسہ لینے آیا ہے، کون پرسہ لینے آیا ہے۔ عزاداروں کو جملہ سنو، اب صرف اور صرف 2 تابوت آپ کی خدمت میں پیش ہونے ہیں، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ان بچوں کے تابوت ہیں کہ جن کی قسمت کی دلیل یہ ہے کہ نہ ان کا ماتم کرنے کے لیے باپ موجود ہے، ماں ہے تو ماں نے ماتم نہ کیا، نہ کربلا میں روئی، نہ راہ شام و کوفہ میں روئی۔ عزاداروں یہ کون سے غریب کا تابوت؟ یہ اولو محمد کے تابوت۔ اللہ اکبر، ارے پڑھ کے پرسہ دیے گا۔ روایت کہتی ہے یہ حسین کے وہ بچے ہیں کہ جو صبح سے بار بار کہتے مامو مرنے کی اجازت دے دیے، مامو مرنے کی اجازت دے دیے، حسین نے اجازت نہ دی تو دونوں بچے مایوس خیمے میں بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے میں آئی، بچوں کو زندہ دیکھا، ادب تیور میں کہتی تھے ابھی تک تم جامع شہادت پیش نہ کیے ہو تو سن لو، اگر قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ مرے تو معصوم نہ بخشے گے۔ اللہ اکبر،
بچے رو کے کہتے اماں بار بار مامو جان سے اجازت لیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، اماں اجازت دلوا دو۔ ارے علی کی شیر دل بیٹی نے چہرے پر نقاب ڈالی، جوش پر